5 दिन मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर वो अपनी पार्टी के बानी की राय से हट के अपनी एक राय बना सकते हैं तो हमारी अपील होगी कि वो इस पे ज़रूर गौर करें और इस अमल को न छोड़ें। मुज़ाकरात के हवाले से वाज़े तौर पे हमारा यही मौक़िफ़ है कि नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बानी चेयरमैन ने कह दिया, हुकूमत आज जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो कोई बातचीत नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर का कहना है, अब हुकूमत से मुज़ाकरात के मजीद राउंड्स नहीं होंगे। बानी कह चुके, हमें किसी बैरूनी मदद का इंतजार नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारा वाज़े मौक़िफ़, नो कमीशन, नो मुज़ाकरात। बानी पीटीआई के हुक्म पर मिनोअन अमल होगा। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को मुज़ाकरात ना छोड़ने का दोबारा गौर करने का मशवरा। मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, हमने कब कहा जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। अजीब बात है, पीटीआई सिर्फ 5 दिन इंतजार नहीं कर सकी। ऑपोजिशन ने हमसे 7 रोज में जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालिबा किया। हमारे मुताबिक 28 जनवरी को 7 दिन मुकम्मल होंगे। बानी चेयरमैन से हटकर राय बना सकते हैं तो अब भी सोच लें। हमारा कोई लीडर ऐसा करता तो ये लोग तिक्का बोटी कर देते। ये किसी बात में भी मुखलिस नहीं, ये मेरा ख्याल है अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं है। जुडिशल कमीशन का एक्सक्यूज़ बना के उन्होंने मुज़ाकरात खात्मा किया। ये एक्सक्यूज़ ही जो है इसके बेसिस ही कोई नहीं है। अली अमीन गंडापुर बार बार कह रहे हैं कि हमारे लोग गुमराह हो गए थे, यानी उन्होंने इतराफ़ जुर्म जो है वो किया है लेकिन उसको गुमराही पे डाल दिया है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनको सजाएँ हुई हैं उन्होंने कन्फेशंस की हैं और कन्फेशंस के बाद कि हमने उस दिन किया है, किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना, ये मुझे कोई बताए। पीटीआई वाले तो अपने लीडर से ही मुखलिस नहीं, मुज़ाकरात करने वालों को खुद भी पता था कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, मुज़ाकरात से इनकार को बेबुनियाद करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खुद एतराफ़ जुर्म किया कि हमारे लोग गुमराह हुए, जिन्हें सजाएं हुई उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात मजाक, पहले ही कहा था नाकाम होंगे। सेनेटर फैसल वाडा का दावा। इल्ज़ाम आयद किया, पीटीआई नून लीग हुकूमत की जमानती है, दोनों का एक ही हदफ है, बानी पीटीआई जेल में रहें। सोशल मीडिया पर जारी बयान में फैसल वाडा ने कहा कि तहरीक इंसाफ ट्रम्प कार्ड ड्रामे के साथ फिरती और हुकूमत चलती रहेगी। धरना होगा, ना मरना होगा, वरना एहतजाज होगा। खानापुरी के लिए पीटीआई वाले बैरून मुल्क कुछ खत लिखेंगे। The Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पी का एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का बिल पेश होने से पहले ही इजलास से वॉकआउट। हुकूमत की किसी भी इत्तेहादी जमात ने बिल की मुखालिफत नहीं की। सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वजाहत देते हुए कहा, पी का तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम है। कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट्स को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। पी का तरमीमी एक्ट का दायरा कार डिजिटल मीडिया तक महदूद है। डिजिटल सहाफ़ी नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पी का एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज करने का इंदिया दे दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा, पी का एक्ट में तरामीम सहाफ़ी तंजीमों की मुशावरत के बगैर की गई। हुकूमत ने पी का एक्ट में तरामीम का मुसव्वदा अब तक शेयर नहीं किया। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर पी का एक्ट तरमीमी बिल पास नहीं करना चाहिए। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा,
کہ حکومتی ارکان نے میٹنگ کا کہا لیکن کوئی مشاورت نہیں کی. پنجاب کی طرح ان لوگوں نے وفاق میں بھی دھوکے بازی کی. Today is a great day in Pakistan's history in terms of our very strong relation with the World Bank. The World Bank has faith in Pakistan's system, which is attaining vibrancy, which has become functional and undertaking deep-rooted structural changes long overdue. ڈیفالٹ کا خواب دیکھنے والا ملک دشمن ٹولہ بار بار اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کرتا ہے. ایسے عناصر کو معاشی استحکام اور ترقی ہضم نہیں ہو رہی. ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ. حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا مظہر ہے. حکومت اظہار رائے کی مکمل آزادی پر یقین رکھتی ہے. وزیر اعظم کا پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں اظہار خیال. ادھر شہباز شریف نے عالمی بینک کے ساتھ شراکت داری فریم ورک کا اجرا کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا ورلڈ بینک نے ہر شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کیا. عالمی بینک کے ساتھ شراکت داری کا فریم ورک 10 سال پر محیط ہوگا. اس فریم ورک کے تحت $20 ارب فراہم کیے جائیں گے. آج جو اصلاحات ہو رہی ہیں وہ دہائیوں پہلے ہونی چاہیے تھی. کرپشن کے خاتمے سے فنڈز تعلیم، صحت اور دوسرے شعبوں کو فنڈز میسر ہوں گے. جب یک طرفہ پالیسی بنتا ہے، کنسنسس اور انپٹ کے بغیر فیصلے کیے جاتے ہیں تو ان فیصلوں پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا نظام نہیں ہے جہاں حکومت عوام کی مرضی کے بغیر چل سکے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں کبھی کبھار حکومت بلا وجہ اپنے لیے زیادہ مسائل بنا دیتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر حکومت پر طنز کے تیر برسا دیے. جب حکمران اپنی مرضی شروع کر دیں تو پورا نظام گر جاتا ہے. حکومت بغیر مشاورت فیصلے کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. دنیا میں ایسا کوئی نظام نہیں جہاں حکومت عوام کی مرضی کے بغیر چل سکتی ہو. عوام کی خواہشات اور امیدوں کے مطابق پالیسی بنانی چاہیے. چیئرمین پیپلز پارٹی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. بلاول بھٹو کہتے ہیں پیپلز پارٹی مزدوروں کے لیے 3 نسلوں سے جدوجہد کر رہی ہے. بھٹو شہید نے پہلی لیبر پالیسی دی. پیپلز پارٹی نے ملک کو متفق کا آئین دیا. قائد عوام نے کم سے کم اجرت کا قانون متعارف کرایا. مانگ کر قومیں ترقی نہیں کرتی. 2016 میں IMF کے چنگل سے نکلے، بعد میں پھر پھنسا دیا گیا. نواز شریف کے 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ کے دور میں بلوچستان اوپر گیا. شاید پنجاب سے بھی زیادہ بلوچستان نواز شریف کی توجہ کا مرکز رہا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بلوچستان ریزیڈینشل کالج لورالائی کے 50 رکنی طلبہ وفد سے ملاقات میں گفتگو. کہا بلوچستان کے لوگوں کے لیے دل تڑپتا ہے. بلوچستان کے بچوں کو موافق حالات ملیں تو سب سے آگے بڑھیں گے. بس چلے تو پنجاب سے زیادہ اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس بلوچستان کے طلبہ کو دوں. مریم نواز کی جانب سے بلوچستان کے طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ کا تحفہ. ڈبل ڈیکر بس پر لاہور کی سیر کرانے اور لنچ کا اہتمام بھی کیا. طلبہ نے پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اقدام کو سراہا. سپریم کورٹ میں ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس کا فیصلہ محفوظ. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے. کیا جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کمیٹی کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ ایک چلتے ہوئے کیس کو واپس لے سکے؟ خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت کمیٹی کو کیسز منتقل کرنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن اس اختیار کو آئینی حدود کے اندر رہ کر استعمال کرنا ہوگا. جسٹس منصور نے کہا ایسے تو عدلیہ کی آزادی انتظامی کمیٹی کے ہاتھ چلی جائے گی. کیا کسی ملک میں انتظامیہ عدالتی بینچ تشکیل دے سکتی ہے؟ عدالتی معاون حامد خان نے جواب دیا بینچز عدلیہ کی بجائے ایگزیکٹو بنائیں، ایسا کہیں نہیں ہوتا. جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے کیا آئین میں نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز کو ماننا لازم ہے؟ کیا سپریم کورٹ کی انتظامی کمیٹی پر یہ آئینی شک لاگو نہیں؟
سپریم جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کے لیے 12 ناموں کی منظوری دے دی. آئینی بینچ کے ججز کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع بھی کر دی. تسنیم سلطانہ، محسن شہوانی، عثمان علی بہادی، نثار بھمبرو، جعفر رضا، حسن اکبر شامل، عبدالحامد، جان علی جنیجو، میرا محمد شاہ، علی حیدر، ریاضت علی، فیاض الحسن شاہ بھی ایڈیشنل جج بن گئے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کو خط قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل پر تحفظ کا اظہار کر دیا. عمر ایوب نے بل کے خلاف اپنا اختلافی نوٹ بھی لکھا. ڈیجیٹل نیشن ایکٹ پاکستان کے آزاد شہریوں کے لیے خطرہ قرار دیا. زیادہ تر آئی ٹی سے وابستہ محکموں میں غیر سویلین افراد کو بھرتی کیا گیا. پاکستانی شہریوں کے حقوق کا ملک میں تحفظ نہیں ہو رہا. خط کا متن. بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو بطور وکیل صفائی پیش ہونے سے روک دیا. بانی پی ٹی آئی نے جیل انتظامیہ اور عدالت کو آگاہ کر دیا. شیر افضل مروت میرا وکیل نہیں، اسے جیل داخل نہ ہونے دیا جائے. بانی پی ٹی آئی کی جیل انتظامیہ کو ہدایت. شیر افضل مروت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. پاکستان کے ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. کہا پی ٹی آئی کو ملک میں کی گئی وارداتوں کا جواب دینا پڑے گا. بانی پی ٹی آئی اتنے مقبول ہیں 190 ملین پاؤنڈ میں سزا پر ایک بندہ باہر نہیں نکلا. بانی پی ٹی آئی نے فیصلہ آنے پر آگ لگانے کی ہدایات دی تھیں. خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت ہونے کے باوجود کوئی ایک بندہ بھی احتجاج کے لیے سڑکوں پر نہیں آیا.